وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے بھائی، فریب ہے، یہ ایک سراب ہے، یہ جس کے پیچھے انسان پاگل بن گیا ہے۔ دنیا نے اپنے جال میں ہم کو پھنسا لیا ہے۔ یہ دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسانوں کو ایک دھمکی، ایک چیتاونی دی جا رہی ہے، انہیں متبع اور متنبہ اور بیدار کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی طاقت، یہ دنیا کی حکومت، یہ دنیا کی شان شوکت، اس پر تو پاگل مت بن جا، اس پر بھروسہ مت کر لے۔ ارے یہ دنیا جس میں تو رہ رہا ہے یہ تجھ کو کھلا رہی ہے، یہ تجھ کو پلا رہی ہے، یہ تجھے پال رہی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہی دنیا تجھے کھا جائے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب۔ تمام قسم کی تعریفیں اور بڑائیاں خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اللہ کی حمد کے بعد بے شمار و لاتعداد درودوں ہمارے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین محترم، حدیث پاک میں ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ بہت پیاری بات ہے، دل کو لگنے والی بات ہے۔ مومن کے لیے بطور خاص ایک بہت بڑا تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو آپ اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ایک دن آنے والا ہے حساب کا، اور ہم سب کو اس بات کا یقین ہے،
کہ حساب کا دن آئے گا، وہاں ہمارا حساب ہوگا، لیکن ایک تھوڑا سا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا حساب کر لیا کریں۔ آپ دکان کا حساب کرتے ہیں، جتنے کام آپ کے دنیاوی ہوتے ہیں سب کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، نفع و نقصان کا حساب کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ نہ یہاں ہمیں گھاٹا ہو گیا، اب ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، اب ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نفع حاصل ہو۔ تو نفع کی خاطر ہم اپنا سارا دماغ دنیا میں اپنے کاروبار کے حساب میں لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ خود کر رہے ہیں بغیر بتائے، آپ کو نہ بھی کہیں تو آپ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی قیامت کا دن، ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارا حساب ہوگا، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے حضور میں حاضری دینا ہے، اور ہمیں پل پل کا حساب دینا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب کر لو، کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہمارا دن گزر گیا، رات آئی، اب ہم سو رہے ہیں، حساب لگائیں ذرا صبح سے شام تک کا کہ آج ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارا، اپنے رب کی فرما برداری میں گزارا یا نافرمانی میں گزارا، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کیسے رہے، ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کوئی ناجائز کام تو نہیں کیا، حلال اور حرام میں ہم نے تمیز کیا کہ نہیں، کسی میرے بھائی کا میں نے اپنا حق دبا تو نہیں لیا۔ سوچیں تو صحیح، ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا دن بھر کا حساب۔ یہ ایک مومن کی شان ہے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حساب لگاؤ اپنا سونے سے پہلے، اور غور کرو کہ تم نے آج کیا 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 ہے، کتنوں کا دل دکھایا یا کتنوں کو خوش کیا ہے، حقوق اللہ کا کتنا لحاظ کیا ہے، حقوق العباد کا کتنا خیال کیا ہے، اور اگر تمہیں اس میں کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے تو اسی وقت سوچ لو کہ نہیں، آنے والا کل جو ہے وہ میرا اطمینان کا گزرے گا، میں اب ایسا نہیں کروں گا جیسا میں نے آج گزارا ہے، میں اپنے بھائیوں کا بھی خیال کروں گا، اللہ رب العالمین کے معاملے میں بھی میں خیال کروں گا۔ اب بتائیے اگر ہم اس طرح اپنا حساب کرتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں، ایمان کے نظریے سے سوچتے رہیں، تو ہمیں کتنا فائدہ ملے گا، دوسرا دن اس سے اچھا گزرے گا ہمارا، اور جب تیسرا دن آئے گا تو وہ اور اچھا گزرے گا، اور جب چوتھا آئے گا تو وہ اس سے اور اچھا گزرے گا، اگر ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تمام انسانوں کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جیسا بھی آپ نے آیت سنا، ایک قرآن کی آیت اور بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ ہے دنیا میں سب فنا ہو جائے گا، اگر کچھ باقی رہے گا تو صرف وہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اس کے بعد اللہ اپنی مصلحت سے پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ ہمیں تو یقین ہے نا اس بات کا کہ دوبارہ پیدا ہوں گے۔ کلن الینا راجعون، ایک جگہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کیوں لوٹ کر آنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا وجہ ہے کہ لوٹ کر آنا ہے، کیا ہوگا لوٹ کر جب ہم جائیں گے اللہ کے حضور میں؟ تو وہی تو ہے نا حساب والی بات، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ خود فرما رہے سورہ ملک میں کہ ہم نے موت پیدا کی، تمہیں مرنا ہے، والحیات، اور اس کے بعد پھر زندگی پیدا کی، یعنی مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمائے تم کو کہ تم میں کون عملی اعتبار سے بہتر ہے، یہ آزمانے کے لیے کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ دوبارہ جانا ہے اللہ کے سامنے، ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو،
ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن تم سارے کے سارے اللہ کے حضور میں کھڑے کر دیے جاؤ گے، حاضر کر دیے جاؤ گے. پھر ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس کے بعد ہر ایک انسان کا پورا پورا حساب ہوگا اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ظلم نہیں ہوگا بھائی، تم نے جو کیا ہے اسی کا تم کو ملے گا. وہاں کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری نیکیوں میں کمی کی جا رہی ہے یا ہمارے عذاب میں زیادتی کی جا رہی ہے، یہ ظلم ہوگا. کہ نیکی کم کر دی جائیں، عذاب کو بڑھا دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کا ارشاد. اب آئیں ہم اس آیت پر جو اب ہمارے سامنے ابتدا میں تلاوت کی گئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے اور یقیناً ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن آپ کو آپ کے کیے کا پورا پورا، اچھے عمل کیے ہو تو سامنے آئیں گے، برے عمل کیے ہو تو سامنے آئیں گے. ہمارے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے. یہ تھوڑا سا وقت جو ہے کہ اس کے اندر ہم کچھ باتیں جو ہوتی ہیں انہیں غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ مقصد ہوتا ہے جمعے کا. تو ثم توفی کل نفس، ہر ایک انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب اس کے بعد خود فیصلہ یہاں ہو رہا ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب وہ فیصلہ ہونے کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. یہی تو کامیابی ہے جو ہم کو بتایا جا رہا ہے. قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اس دن اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے کامیابی مل گئی. یہی اصلی کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. دھوکہ ہے بھائی، فریب ہے، یہ ایک سراب ہے یہ جس کے پیچھے انسان پاگل بن گیا ہے. دنیا نے اپنے جال میں ہم کو پھنسا لیا ہے، ہم پورے کے پورے دنیا کے بن کر رہ گئے ہیں. یہ صرف دھوکہ ہے، یہ صرف فریب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے جس پہ ہم فریفتہ ہو رہے ہیں. تَرَى الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَصْبُو، اے اللہ کے بندے تو دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کی زینت کو دیکھتا ہے اور فریفتہ ہو جاتا ہے، اس پر مائل ہو جاتا ہے، اس پر کھو جاتا ہے اسی دنیا کے اندر. ایک عربی فارسی کا شاعر کہتا ہے مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت، کہ بسیار کس چوت پرورد و کشت. یہ دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسانوں کو ایک دھمکی، ایک چیتاونی دی جا رہی ہے. انہیں متبع اور متنبع اور بیدار کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی طاقت، یہ دنیا کی حکومت، یہ دنیا کی شان شوکت، اس پر تو پاگل مت بن جا، اس پر بھروسہ مت کر لے. ارے یہ دنیا جس میں تو رہ رہا ہے یہ تجھ کو کھلا رہی ہے، یہ تجھ کو پلا رہی ہے، یہ تجھے پال رہی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہی دنیا تجھے کھا جائے گی. کیا آپ جانتے نہیں ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہیں کا پانی پیتے ہیں، اسی زمین کا اناج کھاتے ہیں، یہیں پر ہواؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں، سب کچھ ہمیں اسی دنیا سے ملتا ہے، اسی زمین سے ملتا ہے. ہماری پرورش ہو رہی ہے، شان شوکت ہماری ساری کی ساری دنیا سے لگی ہوئی ہے. گویا دنیا ہمیں پال رہی ہے. پھر ایک دن آئے گا کہ دنیا ہمیں کھا جائے گی. قبر کے اندر ہم مٹی بن جائیں گے. اس لیے کیا کہتا ہے کہنے والا کہ اس پر زیادہ بھروسہ مت کر، تو اپنے عملوں پر بھروسہ کر. تو اپنی سرنوشت اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھیے حق نے تیری کاسہ جبی. تو اپنی تقدیر کا مالک خود بنا، آنے والی زندگی کو خود بنا جو تیرے کام آئے.
دنیا تیرے کام نہیں آئے گی. بسے نام ور بزیر زمیں دفن کردان خاکش چنا بخرد کے استخوان امان. ارے بڑے بڑے نامی و گرامی، آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ کو کہ کیسے کیسے انسان آئے. چنگیز خان تو ہلاکو خان تو فلاں خان تو فلاں خان، کیسے کیسے جابر بادشاہ گزرے اس دنیا کے اندر، حکومت کیے، ختم ہو گئے، زمین نے ان کو کھا گئی. تو بسے نام ور بزیر زمیں دفن کردان خاکش چنا بخرد کے استخوان امان. یہ بڑے بڑے نامور زمین کا پیوند بن گئے. زمین نے انہیں ایسا کھایا ہے کہ آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. ہم کو بھی کھا جائے گی، سب کو کھا جائے گی، مگر کھانے کے بعد ہوگا کیا؟ جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کے حضور ہم سامنے کیے جائیں گے. ارے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے نا تو وہاں پر حساب کتاب کا دن آئے گا. بادشاہ سے بھی حساب ہوگا، غریب سے بھی حساب ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ وہی تو سوچنا ہے، اسی پر تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں. کہ دنیا کی رنگینیاں، اس پر ہمیں فریفتہ نہیں ہونا ہے، اسی کے پیچھے گھومنا نہیں، اسی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک انسان اچھی طرح سمجھتا ہے اس دنیا کے تعلق سے. آئیے اس تعلق سے میں فارسی کا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا ایک شعر آپ کی نظر کروں. اگر دنیا نہ باشد درد مندے وگر باشد بمہرش پائے بندے. ابھی ترجمہ ہوتا ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی حقیقت ہے اس کے اندر. اگر ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، اگر ہم غریب آدمی ہیں، پریشان ہیں، ہم کتنے درد مند رہتے ہیں، ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں، ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں. ہم درد مند، اگر دنیا نہیں ہے تو ہم پریشان ہیں، ہم درد مند ہیں. وگر باشد بمیرش پائے بندے. دیکھیے، نہ ہونے کی صورت میں پریشان اور ہونے کی صورت میں اس کی محبت میں گرفتار. گئے نا، ہلاک ہو گئے ہم، اس کی محبت میں کھو کر ہم نے اللہ کو بھول گئے، تو وہ بھی ہمارے لیے نقصان کی بات ہے. اور دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی ہم نے اللہ کو بھول گئے کہ ہمارے پاس دنیا کمانے کے لیے صبح سے شام تک 12 گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہمارے پاس بھائیو 3 گھنٹے کا وقت نہیں ہے. ادھر بھی ہلاکت، ادھر بھی ہلاکت. یہ دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے کہ دونوں صورت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اگر دنیا نہ باشد درد مندیم وگر باشد بمہرش پائے بندیم. بلائے زی جہاں آشوب ترنیست کہ رنج خاطرست ارہست ورنیست. مطلب یہ کہ دنیا سے بری بلا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، کہ رنج ہی رنج ہے. اگر ہے تو رنج اور نہیں ہے تو رنج، اور ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے، نماز پڑھتے ہو نکل جاؤ دنیا میں، اپنے روزی رزق تلاش کرو. اللہ فرماتا ہے روزی کے مالک ہیں، ہم تمہیں رزق دیں گے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم صرف روزی کے پیچھے لگ جائیں اور اللہ رب العالمین کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. ارے اللہ خود پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تم پر تمہاری نعمت کا اثر دیکھے، کہ تم نے کچھ حاصل کیا ہے تو اچھا پہنو، اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھا کھاؤ، اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. اچھے مکانوں میں رہو، اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. وہ تو خود دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ کہ ہم صرف اسی میں کھو جائیں اور اللہ رب العالمین کو بھول جائیں، تو یہ اللہ نہیں چاہتا. تو ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنا پڑے گا، خیال کرنا پڑے گا، اپنی زندگی بنانا پڑے گا. قرآن پاک کی ایک آیت اور دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے، ہم نہیں سوچتے نا، ہمیں تو آج کی فکر ہے. تو اللہ کتنا مہربان ہے جو آپ کو جگا رہا ہے،
اور آپ سے کہتا ہے کہ میرے بندو، میرے ایمان والے بندو، مجھ پر یقین رکھنے والے بندو، میرے پیارے بندو، تم کل کے بارے میں بھی سوچو، آج کے بارے میں نہ سوچنا، اسی دنیا کے بارے میں نہ سوچنا، بلکہ آخرت کے بارے میں سوچنا، کیونکہ وہاں تمہیں حساب دینا ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرو اس حال میں کہ جب موت آئے تو تم کو مسلمان پائے۔ تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی سے سوچیں، ہم کیا موت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے عمل ایسے ہیں کہ جب بھی موت آئے تو ہمیں مسلمان پائے؟ ہمیں کس حال میں موت آ جائے؟ وقت ہے کیا آپ کے پاس؟ معلوم ہے کیا آپ کو اور ہم کو کہ موت کب آنا ہے؟ اس کا ایک وقت مقرر ہے، جو مقرر ہے اس وقت آئے گی۔ ہم اس وقت کس حال میں ہیں؟ حلال و حرام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، صرف دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور موت نے آ کر ہمارا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اس طرح سے زندگی گزارو کہ موت جب بھی تمہارے پاس آئے تو تمہیں مسلمان پائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بنا کر رکھنا ہے۔ کیا ہم اس طرح ڈرتے ہیں جیسا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے؟ محترم بزرگوں اور بھائیوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ چو می گویم مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اقبال جیسا انسان کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں اور سوچتا ہوں اقبال اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنی زندگی پر تو غور کرو، اپنے باطن میں تو غور کرو، کس طرح تم زندگی گزار رہے ہو؟ کیا مسلمان کا یہی شیوا ہے؟ یہ شعر ہر انسان اپنے آپ پر فٹ کر کے دیکھے۔ اپنے آپ کو جب ہم مسلمان کہیں تو غور کریں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم پکے سچ سے مسلمان ہیں کہ نہیں، مسلمان کہلانے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ مسلمان ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و خرد مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ہمارا دل مسلمان ہے؟ ہماری عقل مسلمان ہے؟ ہماری سوجھ بوجھ مسلمان ہے؟ ہمارے جو کاروبار ہیں کیا وہ مسلمانوں کے کاروبار ہیں؟ ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں کیا وہ مسلمانوں کے سے تعلقات ہیں؟ سوچنا پڑے گا بھائی، اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے، اپنے اللہ رب العالمین کو ہمیں حساب دینا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے فارس عربی کا، خلص ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، اے اللہ کے بندے تو دنیا میں اس طرح زندگی گزار کہ کوشش تیری یہ ہونا چاہیے کہ تجھ سے چھوٹی غلطی بھی نہ ہو، بڑی تو دور کی بات ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو بھی گناہ ہے چھوڑ دے تو، اگر مسلمان ہے تو یہی تقوی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں متقی، اسی کو کہتے ہیں پارسائی کہ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دے۔ وسنا کماشن فوق عرض شوکے یحذر ما یرا، اور اس طرح اپنی زندگی گزار، دنیا کے اندر اس طرح اپنی زندگی گزار کہ جیسا ایک خاردار وادیوں سے گزرنے والا انسان اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اس جنگل سے گزرتا ہے۔ ایک آدمی ہے جا رہا ہے، اور کس جنگل سے جا رہا ہے؟ جہاں ببول کے درخت ہیں، جہاں بیر کے درخت ہیں، کانٹوں والے درخت ہیں، اور چھوٹی سی پگ ڈنڈی ہے۔ آپ غور کریں جب وہ انسان وہاں سے گزرے گا یا ہم ہی گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ ادھر سے کانٹا نہ گڑ جائے، ادھر سے کانٹا نہ گڑ جائے، نیچے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں اور شاخیں جو ہیں ادھر سے ادھر لہرا رہی ہے، بتاؤ کس طرح سے چلے گا وہ؟ مومن تیری زندگی اس طرح سے ہے کہ تجھے دنیا میں رہتے ہوئے جب چلنا ہے دنیا کے اندر تو اس طریقے سے بچ کر چلنا پڑے گا۔ ارے چاروں طرف سے شیطان تجھے گھیرا ہوا ہے، یہ بلائیں تیرے طرف چاروں طرف سے وار کر رہی ہیں، کیسی عریانیت ہے، کیسی فحاشی ہے، کیسی رنگینیاں ہیں، کیسی چمک اور دمک ہے جو تجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ 24 گھنٹے کا شیطان تیرا دشمن تیرے ساتھ لگا ہوا ہے۔
تو اس طرح زندگی گزار، ادھر بھی شیطان، ادھر بھی شیطان، ادھر بھی شیطان، تجھے کوئی اپنے قبضے میں نہ لینے پائے۔ تجھے دیکھنا پڑے گا کہ تجھے کیسی زندگی گزار رہا ہے، حق حلال کا کھا رہا ہے، حرام کا کھا رہا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اپنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، پرائے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ تو مومن ہے نا، مومن شان، مومنانہ شان کے ساتھ اپنی زندگی گزار۔ لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، اور جو چھوٹی چھوٹی معمولی غلطیوں کو تو چھوٹی مت سمجھ، ارے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی انبار بن جاتی ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ ذرے ذرے سے مل کر پہاڑ بنا ہے؟ اگر آپ اسے کھودو، اسے چورا کرنا چاہو تو کیا ہے؟ مٹی ہے، ریت ہے، اور وہی سب جمع ہو گیا تو ایک عظیم الشان پہاڑ بن گیا۔ تمہاری بھی ایسی اگر چھوٹے چھوٹے گناہ جمع کرتے جاؤ گے تو ایک انبار بن جائے گا۔ کیا دکھاؤ گے اللہ رب العالمین کو منہ؟ کس طرح سے تم اللہ کا سامنا کرو گے؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ترمذی شریف کی ایک روایت آتی ہے، ان المومن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، مومن جب کوئی غلطی کر لیتا ہے، مومن کا لفظ ہے حدیث، ان المومن اذا اذنب، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو ایک کالا نشان، ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو نے کالا کام کیا ہے، تو نے برا کام کیا ہے، ایک نقطہ تیرے دل پر لگ گیا، لیکن وہ جاگ گیا، وہ ہوشیار ہو گیا، وہ بیدار ہو گیا، متنبہ ہو گیا، اب تڑپنے لگا، اب بے چین ہونے لگا۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے، اللہ کے حضور میں معافی مانگ لیتا ہے، مغفرت کی اللہ سے درخواست کر لیتا ہے، تو سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، پھر پاک صاف ہو گیا اس کا دل۔ لیکن اگر وَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر اس نے ایک گناہ کرنے کے بعد معافی نہ مانگی اللہ سے، بلکہ دوسرا بھی کر لیا، دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو جمع ہو رہے ہیں، دوسرا کر لیا تو زادت، ایک نقطہ اور بڑھ گیا، تیسرا جرم کیا، ایک نقطہ اور بڑھ گیا، جرم کرتا جا رہا ہے، نقطے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كَلَامِهِ، یہ وہی میل ہے، یہ وہی زنگ ہے کہ جس کا ذکر خود اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں کیا ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار سن لو اچھی طریقے سے کہ تمہارے دل تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو گئے، پورے کے پورے کالے ہو گئے۔ کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا اگر اس طرح سے نافرمانیاں ہوتی رہیں گی؟ ہم نافرمانیوں کو نافرمانیاں نہ سمجھیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ سارے کے سارے دل جو ہیں زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یقیناً نافرمانیوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ان هذه القلوب تصدع، یہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جس طرح سے کہ لوہا جب اس میں پانی لگتا ہے تو اس میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول فما جلاؤہا، اے اللہ کے نبی اس کو پاک صاف کرنے کا کیا علاج ہے؟ لوہے کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، چیزیں ہیں، گھس لیے، صاف کر لیے، لیکن دل میں اگر زنگ لگ گیا، میل لگ گیا تو اس کا بھی تو کوئی علاج ہوگا۔ آپ فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہاں ہائے علاج کثرت ذکر الموت وکثرت تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جھانکیں ہم اپنے دل کے اندر کس کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر ہمیں اپنی موت کتنی یاد رہتی ہے، کب کب ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، برا نہ مانیں تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم قبرستان میں جا کر بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، وہ بوسیدہ قبروں کو دیکھ کر بھی ہمارے دل نہیں دہلتے۔ کبھی چند سال پہلے آئے تھے، ہم نے یہاں اپنے ہی کسی بزرگوں کو دفن کیا تھا، وہ قبر دھس گئی،
پھر یہ اس کے بعد کچھ تازی دکھ رہی ہے، اور آج یہ اور ایک تازی ہے، کل ہماری بھی قبر بنے گی۔ آج ہم جس طرح سے چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں کہ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں سوائے اس کے اعمال کے، کل ہم پر بھی یہی نوبت آنے والی ہے کہ لوگ بڑے احترام سے ادب سے ہمیں لائیں گے اور یہاں دفن کر کے پھر چلے جائیں گے۔ وہاں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، وہاں بھی ایک گروپ ادھر ہے، ایک گروپ ادھر ہے، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، رشتہ داری کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایسے موقع پر لوگ جو ہیں مل جاتے ہیں نا، بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، تو بس چلی دنیا داری کی باتیں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا ہے، دیکھیے کیسا سحر چل گیا ہے، کیسا جادو ہم پر ڈال دیا ہے اس دنیا نے۔ سحر کاری تیری اے دنیا فانی دیکھی، گھر تلک آئے اور اثر گورے غریبہ نہ رہا۔ ہم گھر آتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کو دفن کرنے کے لیے آتے ہیں، بھول جاتے ہیں عزیز و اقربا دو روز میں کون کرتا ہے کسی کو یاد، مر جانے کے بعد ہم کو بھی اسی طریقے سے لوگ دفن کر دیں گے، اور ایک دن 2 دن 4 دن اپنے عزیز رو لیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ بھائی ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، ہمارے عزیز و اقربا وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں کہ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ ہے نا، ہم زبان سے بولتے نہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق وہاں تک ہم جاتے ہیں؟ نہلانا دھلانا سب میں شرکت، نماز جنازہ میں شرکت، بڑے ادب و احترام سے گئے اور بڑے ادب و احترام سے ہم نے اسے قبر میں داخل بھی کر دیا۔ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی جیسا کہ رسول کا حکم تھا، اب آگے آپ کے اعمال جانے، اب ہمارا آپ کا تعلق ختم، ہمارا بھی اسی طریقے سے تعلق ختم ہو جائے گا، تو ہمیں اپنی زندگی خود بنانا ہے، آخرت بنانا ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین سے رات دن دعائیں کریں کہ اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف موڑ لے، ہمیں اپنا اچھا انسان بنا لے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہمیں نماز روزوں کا پابند بنا دے، ہمیں صدقہ و خیرات کا پابند بنا دے، اے اللہ تیرے راستوں میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔